الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور میرے پیارے بچوں، تو اصحاب الشمال، جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں آگے بڑھے، حدود سے تجاوز کیا اور اپنے تمام اعمال کالے کرتوت میں تبدیل کیے، اور سبب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ان کو یہ اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں. تو انہوں نے یہ کہا دنیا میں کہ جب مریں گے اور تو ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہی رہ جاتا ہوگا، تو پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، یا ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے گزرے وہ بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ قل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، قل، فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، ایک تو تم لوگ ہو نا کہ تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے. قل ان الاولین، جتنے کچھ زندہ جان اور انسان تھے تم لوگوں سے پہلے، والآخرین، اور جتنے کچھ اور انسان پیدا ہوں گے، آئیں گے اور جائیں گے تم لوگوں کے بعد، لمجموعون، ان سب کو جمع ہونا ہے، یہ سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات، ایک وقت کے لیے، اور وہ وقت ایک معلوم دن ہے، قیامت کے دن. الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت متعین، دن بھی متعین، اور اس دن وہ دن ہی وقت ہوگا قیامت کا. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم ایھا الضالون، پھر تم لوگ، او گمراہ لوگو، المکذبون، اللہ کے فرمودات اور اللہ کے رسول و انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تو پھر اس دن جب اپنے کیفر کردار تک پہنچو گے، فی صدر مخضود طلح منضود ظل ممدود ماء مسکوب والے، وہ تو الگ دنیا میں رہیں گے، اور تم لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین. تمہارے اعمال کے نتائج یہ ہوں گے کہ جہنم، اور وہاں بھی آپ کو خوراک مہیا کیا جائے گا، بھوکے نہیں رہنے دیا جائے گا، آپ کے لیے وہاں بھی
رزق و روزی کا اہتمام ہے، لیکن حسب حال. اب حسب حال کیا ہوگا؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، زقوم کی درخت سے تم لوگ کھلائے جاؤ گے، یہ تم لوگوں کا کانا ہوگا. زقوم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں سے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ زقوم کی جو اس کی جوس یا شیرہ سے ایک قطرہ اگر دنیا میں سمندروں میں گرا دی جائے تو یہ پوری زندگی اہل زمین کے لیے کڑوی اور بے لذت ہوگی. ایک معمولی قطرہ. تو کیا حال ہوگا ان ضالون المکذبون کی، جو دنیا میں ان کا کوئی قید اور کوئی حد و حدود نہیں تھا، نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جاتے تھے. اب یہ ان کی روزی ہوگی، ان کا خوراک ایک ہی ہوگا، یہ ہوگا کانا. اور کتنے کھائیں گے؟ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی زقوم سے کاتے رہو گے پیٹ پر، کیونکہ کوئی متبادل چیز ہی نہیں. اور خواص انسانی جو دنیا میں ہیں وہ بھی ہوں گے. بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. جب پیٹ بھر گیا، جہنم کی حرارت اور وہاں کی پریشان کن کیفیات، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر جو کچھ کھایا ہے اس کے اوپر آپ کے لیے جو ڈرنک مہیا کیا جائے گا، پینے کی جو چیز ہوگی وہ کھولتی پانی ہوگی جہنم کی، شدید ترین حرارت. وہ اس کے اوپر چڑھا دو گے، پانی اس کے اوپر چڑھا دو گے اور پیو گے بھی کیسے؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، ایسے پیو گے جس طرح ایک پیاسا اونٹ بے تحاشا پانی پیتا ہے. اور دراصل اونٹوں کو ایک بیماری بھی لاحق ہوتی ہے کہ جس سے ان کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی پانی پیئیں پیاس نہیں بجھتی. پانی پیتے پیتے اگر انہیں روکا نہ جائے تو پٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ جہنمی اسی طرح ہوگا، اس اونٹ کی طرح جسے ایک بیماری نے پکڑا ہو، ایک بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں وہ پانی پیتے پیتے اس کے پیٹ پٹ جائے مگر پیاس نہ بجھ جائے. یہی تم لوگوں کی حالت ہوگی. اور فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، قیامت کے دن ان لوگوں کی خاطر مدارت اور میزبانی کی جائے گی انہی رزق و روزیوں سے اور اسی طرح کی سلوک سے. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کون ہیں اصحاب شمال اور کیا حالت و کیفیت ہوگی ان کی؟ یہ تمام رویداد خلاصہ ہیں اصحاب شمال کی. اور اللہ کے کلام یہ رہنمائیوں اور یہ قیادتوں اور خیر خواہیوں سے بھرپور انداز میں اس بدنصیب انسان کو جگاتا رہتا ہے کہ دیکھو اصحاب الیمین میں کیوں شامل نہیں ہو جاتے ہو جبکہ چانس وہاں بھی ہے نا. یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ جنت پوری بنی آدم کے لیے ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں یہ جہنم بھی پوری بنی آدم کے لیے ہے الا من شاء اللہ. لیکن اگر یہ دیکھا جائے، نقطہ سمجھ لو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جزائے اعمال کے نظام کو ضروری قرار دیا ہے تو پھر جنت نیک اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے اور جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے. تو پھر انسان خود دیکھ لے، جس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کی مرضی، لیکن پھر موت کے بعد جنتی کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام قرار دی ہے۔ اب جب اللہ کسی قانون کو نافذ فرماتا ہے تو پھر اسے توڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے خیال رکھیں، ہوش و حواس میں رہیں کہ اللہ نے جو مقصد زندگی دی ہے اس مقصد زندگی کو حاصل کرنا ہی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔